अस्सलाम वालेकुम। माइनस न्यूज़ के साथ फौज़े कुलसूम राना और हमारे साथ मौजूद हैं सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मियां रऊफ अता और वकला बरादरी के सही मानों में लीडर हैं। कहते हैं ना कि कोर इश्यूज़ को समझते हैं और जब भी हम आईनी और कानूनी मामलात में उलझ जाते हैं तो इनसे रब्ता करना पड़ता है और इनसे समझना पड़ता है कि हमारी रहनुमाई करें। अता साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया माइनस न्यूज़ के लिए। मेरा सबसे पहले सवाल जो है आपसे वो ये है कि जैसे ही कह लीजिए जो फौजी अदालतें हैं, मिलिट्री ट्रायल्स और वो सारा मामला 9 मई के वाक़यात के बाद से जब हम देखते हैं तो थोड़ी सी कशमकश पाई गई। क्या वकला बरादरी में भी कोई तकसीम है इसको लेकर कि सिविलियंस का जो ट्रायल है वो आर्मी की जो कोर्ट्स बनाए गए हैं उसमें नहीं होना चाहिए, या आप लोग मुत्तहिद हैं और आपका अपना ज़ाती जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस हवाले से क्या है? क्या आम शहरी जो है वो ट्रायल उनका हो सकता है फौजी अदालतों में? देखिए, मेरी जो और चूँकि मैं एक ज़िम्मेदार तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ और बहुत ही मैच्योर लोग हैं जिन्होंने मेरा चुनाव किया है, हम्म। और मैं सुप्रीम कोर्ट बार जो इस वक्त पाकिस्तान की अपेक्स एसोसिएशन है उसका सदर हूँ। मैं ज़िम्मेदारी से ये बात कहता हूँ कि किसी सिविलियन का ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। ठीक। लेकिन अगर कोई सिविलियन हम्म। मिलिट्री लॉ की वायलेशन करता है हम्म। तो फिर उसका मिलिट्री के जो उसके क्लचेस में वो आ जाता है वहाँ ठीक है। पर। तो इससे अब ये करना कि उसका तयन कैसे होगा। आपने स्टेटस ऑफ दी यानी अक्यूज़ पूछना चाहती हैं कि सिविलियन का जो स्टेटस ऑफ अक्यूज़ है, क्या वो मिलिट्री या ये मार्शल कोर्ट जिसको कहते हैं उसमें उसका ट्रायल हो सकता है कि नहीं। इसमें फिर मैनर ऑफ दी ऑफेंस आपने देखना है। ठीक है। कि प्लेस ऑफ अकरेंस जो है जहाँ हुआ है वो नोटिफाइड एरिया है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ठीक है। प्रोहिबिटेड एरिया है, प्रोहिबिटेड एरिया है, और मैनर ऑफ ऑफेंस कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है। सर, जो अगर 9 वो मई ऑफेंस में है, मैं थोड़ा सा करूँ, अगर उसका जो फेल है, उसका जो एक्शन है वो मिलिट्री के जो ये लॉ है उसके अंदर उसका एक जुर्म डिफाइन किया गया है, ठीक है, तो फिर वो मिलिट्री का सब्जेक्ट बन जाता है, तो मिलिट्री कोर्ट में उसका ट्रायल वहाँ पे होगा। उस पकड़ अभी में आ आपका जाते जो हैं वो। आपका जो ज़हन है, जो सवाल है, वो आप मौजूदा सूरत हाल पर जैसे आप बिल्कुल। कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो ये कारकुनान हैं कि उनका जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो रहा है वो दुरुस्त है या नहीं है। इस बारे में मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि जिस वक्त ये FIR का इंदराज हुआ कि ये बलवाइयों ने हमला किया, आप भी बुलवाई कहेंगे, या वो कहते हुकूमती टर्म है ये, या आप शर्त पसंद या कहते अक्यूज़ कहते हैं, यानी इन पे जिन पे इल्ज़ामात हैं मुल्ज़मान ने जो तनसीबात पे उनके जो कहते हैं, या उनकी जो कुछ ऐसी इमारतें थी जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया या गैरिजन एरिया में वाक़या थी, उनको नुकसान पहुंचाया है, उन्होंने नुकसान पहुंचाया। वहाँ पे उनकी FIR दर्ज हुई। FIR के बाद फिर मराहिल आते हैं तफ्तीश के मराहिल के बाद चालान मुरतब होता है, एविडेंस कलेक्ट हुई, उसके बाद फिर चालान मुरतब हुए। फिर चालान जब उसके मुरतब होते हैं, तफ्तीशी अफसर उसको देखता है कि इसका अख्तियार समात किस अदालत को बनता है। वो देखता है कि ये इसको आर्डनरी कोर्ट्स को बनता है या मिलिट्री कोर्ट्स को इसका दायरे इख्तियार में जाता है, तो वो चालान वहाँ जमा कर देता है। तो जैसे ही चालान वहाँ पे जमा हुआ इनका, तो इनको यकीनन मुल्ज़मान को नोटिस किए गए। जब इनको नोटिस किए गए थे तो इनको चाहिए था वहाँ कोई एप्लीकेशन फ़ाइल कर देते कि कहते हैं जनाब मिलिट्री कोर्ट का या मार्शल कोर्ट का ये अख्तियार समात नहीं है कि जिन जराइम का इर्तिकाब हमने किया है वो मिलिट्री कोर्ट की उन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते, उन मिलिट्री जो एक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट के पूरा नहीं करते, तो मेरा केस मेहरबानी करके ऑर्डनरी कोर्ट्स में भिजवाया जाए। लेकिन मेरा ख्याल ऐसी कोई एप्लीकेशन आई या नहीं आई, ये मेरे लिए नहीं, जो रिकॉर्ड सामने नहीं है। केस चला कि वहाँ पर चार्जशीट की जाती है, जो ये कोर्ट मार्शल का जो तरीक़ेकार है, चार्जशीट इनको दी गई, चार्जशीट का यकीनन उनको जवाब भी दिया होगा। उस जवाब के बाद फिर इनको जो है एविडेंस पेश हुई, फिर हर एविडेंस पे वो फाइंडिंग देते हैं कि ये बनते, जब फाइंडिंग देते और मुख्तलिफ कंक्लूड करते हुए ट्रायल की तरफ चले गए, उसी दौरान कुछ इनके वकला साहिबान ने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर दी कि जनाब ये तो ट्रायल जो है ये चूँकि मिलिट्री ट्रायल इनका नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में जजमेंट दी, उसके बाद उस जजमेंट को सस्पेंड कर दिया गया। अभी उसकी अपील पेंडिंग है, उसका केस अभी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। अभी इन्होंने क्या किया, जब ज़ेर समात था सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा ज़ेर अल्तवा है उसका फ़ैसला नहीं हो सकता, उस वक़्त तक जो है मिलिट्री कोर्ट्स जिसके सामने इन मुल्ज़मान के मुकदमा ज़ेर समात हैं वो फ़ैसला ना सुनाएं।
لیکن پتہ نہیں کس نے یہ ان کو رائے دی. انہوں نے جا کے نہیں کہا کہ آپ جو جن کے کیس کنکلوڈ ہو چکے ہیں دے آر ویٹنگ فار دی ڈیسیژن, تو مہربانی کر کے آپ اس میں ڈیسیژن کا آرڈر کر دیں. تو سپریم کورٹ نے ان کی ریکویسٹ کو انٹرٹین کرتے ہوئے, اور یہ پی ٹی آئی کے وکلا نے کروایا, پی ٹی آئی کے وکلا نے کہا, پتہ نہیں انہوں نے ان کے پیچھے ان کی کیا وزڈم تھی یا کیا ان کے ذہن میں یہ بات تھی, وہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں. انہوں نے سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دے دی ملٹری کورٹ کو کہ جن کے کیس کنکلوڈ ہو چکے ہیں ان کی ججمنٹ اناؤنس کر دیں. تو ان کو سزائیں ہوئی. سزاؤں کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان کو پھر جو عام جیلیں وہاں منتقل کر دی جائیں. لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس کی جوریڈکشن کو تسلیم کر لیا, قبول کر دیا. اب اس کا اثر جو ہے یہ جو کیس ابھی سماعت ملٹری کورٹ پہ اس کو بھی متاثر کرے گا. جب اس کی ججمنٹ لکھی جائے گی, یقیناً آتھر کے ذہن میں یہ باتیں ضرور آئیں گی کہ اب جس مرحلے پہ میں اس کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں, اور وہاں پہ انہوں نے جوریڈکشن کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے اور سزا کے خلاف اپیلیں بھی فائل کر دی ہیں, اور اپیلوں پہ فیصلہ بھی کچھ ہوا ہے. کچھ کی مرسی پٹیشن آئی ہیں, ان کو قبول کر لیا گیا ہے, اور کچھ کی ابھی تک پینڈنگ ہے. تو ابھی ان کے پاس راستہ یہی بنتا ہے کہ وہ ملٹری جو یہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت وہ اپیلیں ان کی جو کورٹ آف اپیل میں پینڈنگ ہیں ابھی, اور جو اپیل کا جو فورم ہوتا ہے وہ کنٹینیوشن آف دی ٹرائل ہے, وہ ری اپریزل آف دی ایویڈنس کر سکتا ہے سب کو. وہ دیکھ سکتا ہے کہ اگر میری نچلی عدالت جو تھی جو سبارڈینیٹ کورٹ مارشل تھی اس کو اختیار تھا یا نہیں تھا. یہ وہاں پہ اس پوائنٹ کو آف جوریڈکشن کو ضرور ایجیٹیٹ کریں تاکہ وہاں سے ان کو ریلیف ملے کہ جناب یہ ہمارا نہیں بنتا, ہم سویلین ہیں, تو وہاں پہ جا سکتے ہیں. لیکن ابھی مناسب فورم یہی ہے, بجائے اس کے کہ ہم کورم نان جوڈس جس کو ہم کہتے ہیں کہ ادھر ادھر کے دروازے کھٹکائیں, جو ایک ہائرارکی موجود ہے اس کو فالو کریں. اس کے بعد آپ کانسٹیٹیوشنل جوریڈکشن میں جا سکتے ہیں, ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں, سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. تو آئینی بینچ جو فیصلہ دے گا اگر وہ کل عدم کر دے کہ نہیں ہو سکتا یا اس کو ختم کیا جائے, تو کیا ان کی سزائیں معاف ہو جائیں گی؟ نہیں, اس میں اگر آئدر وے میں آ جاتا ہے, ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, ان کا ٹرائل جو تھا یہ کورم نان جوڈس تھا, یہ فورم نہیں بنتا تھا, تو ان کو پھر دوبارہ ان کے کورٹ جو ہیں وہ ان کے جو کیسز ہیں ان کے چلان وہاں چلے جائیں گے وہاں پہ عدالتوں میں. لیکن میری آگے اوپینین اس اور بھی ہے کہ جن لوگوں کی مرسی پٹیشنیں قبول ہو چکی ہیں ان کا نہیں ہوگا, وہ ڈبل جیپرڈی میں آ جاتے ہیں, ڈبل سزا. جن لوگوں نے معافی یا رحم کی اپیل نہیں کی ان کے کیسز کی نوعیت بدل جائے گی, ان کی سزائیں جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گی, لیکن وہ ٹرائل فیس کریں گے آرڈنری کورٹس میں. اثر نو پھر ان کا ٹرائل افریش ان کا شروع ہو جائے گا وہاں پہ. ٹھیک. تو یہ جو ایک بحث ہو رہی ہے کہ جو آئینی عدالتیں ہیں اور انہوں نے آئینی بینچز جو بھی فیصلہ کریں گے وہ سامنے آ جائے گے خیر حقائق, لیکن یہ جو ایک بحث ہو رہی ہے نا کہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ سویلینز کا ٹرائل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. جو میئر آف عطا صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کر سکتے ہیں سم ہاؤ, اگر جو آرمی ایکٹ کی وائلیشن یا اس سارے زمرے میں آ جاتے ہیں, اس میرٹس پر وہ کیسز پورے اتر جائیں گے تو وہ جو ہے سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے. لیکن ایک سوال اور پوچھوں گی, جو پاکستان نے بین الاقوامی کنونشن سائن کر رکھے ہیں, ہماری بہت ساری کمٹمنٹس ہیں, تو وہاں سے بھی ایک پریشر آیا ہمیں کہ جی عام شہریوں کو نہ ٹرائل کریں, تو اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ کیا پاکستان ان کنونشنز کی وائلیشنز کر رہا ہے اس طرح سے ان کو ٹرائل کر کے؟ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں گزارش کی, عام شہریوں کا تو میں بھی حق میں نہیں ہوں, لیکن جو لوگ میں نے کہا کہ اگر وہ ملٹری لاز کی وائلیشن کرتے ہیں یا اس میں دیے گئے جو جرائم ہیں ان کا ارتکاب کرتے ہیں, ان کا تو ٹرائل ہوگا. وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں وہاں. میری بھی رائے ہے, آپ کی رائے میرے خیال یہی ہے. ٹھیک, تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ جو جن لوگوں نے جو شکیں کہلے اس سے متصادم ہے کہ اس میرٹس پر آ جاتی ہیں کہ جو آرمی ایکٹ لاگو ہو جاتا ہے نا, تو وہ یہ ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے. خیر میری جو ذاتی رائے وہ یہی ہے کہ عام شہریوں کو کسی طرح بھی فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں کیا جانا چاہیے, اور آپ کے مطابق پاکستان بین الاقوامی جو کنونشنز ہیں ان کی بھی وائلیشن نہیں کر رہا. آپ کے مطابق صحیح جا رہے ہیں معاملات. یہ ابھی کورٹس نے دیکھنا ہے چونکہ سب جوڈیس ہے وہاں پر, انہوں نے دیکھنا ہے کہ جو ان کے جو افعال ہیں, جو ایکشن ہیں کہ واقعی یہ ود ان دی ڈیفینیشن آف دی جو اوفینس ہے جو مینشن کیے گئے ہیں پاکستان آرمی ایکٹ میں,
اس میں فعال کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، یہ کورٹ نے بھی دیکھنا ہے چیزوں تو اس پہ جو وکلا برادری میں صفحہ مصر پہ ساری چیزیں آئیں گی، وہ اس کو پرکھیں گے، بڑی ڈیپ سیکورٹی ہوگی نا یہ، کیونکہ یہ اس کے فار ریچنگ افیکٹ ہوں گے آنے والے وقت میں بھی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک سوال اور، جو اس میں ڈفرینس آف اوپینین پایا جا رہا ہے وکلا برادری میں جو تقسیم ہے، اس کا کیا سلوشن ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ ختم ہو جائے گی، بڑھ جائے گی؟ دیکھیں جیسے میری بھی یقیناً کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہوگی، میرے دوستوں کی بھی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے، وہ اپنے ویو سے دیکھ رہے اس کو، ان کے ایک اپنا پرسپیکٹیو اس حوالے سے، وہ ایک اپنی دانش رکھتے ہیں، وہ اپنا رائے دے رہے ہیں اس میں. میری اپنی دانش ہے کہ یہ رائے میں اختلاف ہوتا ہے بہرحال کے، لیکن چاہتے تو ہم بھی یہی ہیں. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہی کہوں گا کہ ذمہ داران سے جس طریقے سے وہ دوسروں کی سزائیں معاف ہوئی ہیں، تو دوسروں کے لیے بھی کوئی لینیٹ ویو لیا جائے، اس کے ساتھ تنبیہ کے ساتھ کہ اگر وہ آئندہ اس طرح کے جرم ارتکاب نہیں کریں گے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ میاں رؤف عطا صاحب، آپ صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہی ہے کہ جو ابھی ملٹری کورٹس میں کیسز چل رہے ہیں وہ میرٹ پر ہیں، لیکن آپ اس بات کے بھی حامی ہیں کہ جو سزائیں ہیں وہ معاف ہو جانی چاہیے. معافی بھی اچھی چیز ہے، اس کی آپ نے بات کی. بہت شکریہ آپ نے. جو پاکستان اس موجودہ صورتحال سے گزر ہے نا، اس کو سیاسی استحکام کی بہت ضرورت ہے. سیاسی استحکام اگر کوئی کافی عرصے تک رہتا ہے تو یقین جانے پھر معاشی استحکام بھی آئے گا، میڈل کلاس مضبوط ہوگی، بے روزگاری کے خاتمے کی طرف جائیں گے. کوئی ہم اپنے آنے جو نسل ہے جو بیٹھی جہاں پہ آپ کے سامنے جو ملک سے باہر جا رہے ہیں، کبھی کشتی اٹھ رہی ہے، کچھ وہاں جانے جا رہی ہیں، یہ چیزیں ساری دیکھنی ہوئے گی. سراؤنڈنگ سرکمسٹینسز ہمیں کمپیل کر رہے کہ ہم کوئی ایسا ماحول کارڈیل قسم کا انوائرمنٹ ملک میں پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ جہاں پہ معاشی استحکام اور سیاسی استحکام جو ہے وہ موجود رہے. بالکل میاں رؤف عطا صاحب، بہت شکریہ. آپ نے صحیح کہا کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام اور سماجی استحکام کسی صورت میں نہیں آ سکتا ہے، اور ہمیں اس کی راہ ہموار کرنے کی اشد ضرورت ہے. اور میرے خیال میں جو ہم عام پاکستانیوں کو شرپسند یا بلوائی یا کچھ اس طرح سے ان کی صرف سیاسی سوچ رکھنے کی وجہ سے کہیں تو اس سوچ کو بھی مائنس کرنے کی ضرورت ہے. فوزیہ کلثوم رانا کو آج کے لیے اجازت دیجیے.